آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیل خود بیان کر دی ہے. بخاری میں، مسلم میں، حدیث کی تمام کتابوں میں اس گروپ کے بارے میں ساری پیشن گوئیاں جو ہے وہ موجود ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو یہ حدیث شاید سنائی تھی. بخاری کتاب المناقب میں ایک حدیث پاک بیان کی گئی ہے جس میں ان تمام تنظیموں کا بیک گراؤنڈ بیان کیا گیا، اس کا بانی کیسے وجود میں آیا وہ چیز کلیئر ہو گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری تفصیلات بیان کر دی. امام بخاری کتاب المناقب میں یہ حدیث لائے، حدیث نمبر 3610 ہے. حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقسم قسما. حضرت ابو سعید خدری فرماتے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں آپ کے گرد موجود تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. عطاہ ذو الخویسرہ وہو رجل من بنی تمیم. تو ایک شخص آیا جس کا تعلق بنی تمیم سے تھا. کس سے تھا؟ بنی تمیم. اور اس کا نام تھا ذو الخویسرہ. کیا نام تھا؟ ذو الخویسرہ. بولیے، یہ نام آپ کو یاد ہونا چاہیے. یہ ہے بانی خوارج کا. یہ جو گروپ آپ کو نظر آ رہے ہیں، قتل و غارت گری کرنے والا گروپ، اس کا بانی دور نبوی میں موجود ہے. اس کی تفصیل حدیث پاک میں بیان کی جا رہی ہے. یہ ذو الخویسرہ آیا اور اس نے کیا کہا؟ فقال یا رسول اعدل. کہا اے نبی، اے رسول، عدل سے کام لو. تم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہو اور عدل نہیں کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ تھا معاذ اللہ. اس لیے اس نے کہا یا رسول اعدل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا کہ میں مال غنیمت تقسیم کر رہا ہوں اور یہ مجھے کہہ رہا ہے اعدل، عدل کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوئی حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں. فرمایا ویلک. اور اب جب ناراض ہو جاتے کسی سے، سخت ناراض، تو اسے کہتے ویلک، تباہ ہو جا تو، ستیہ ناس ہو تیرا. رحمت للعالمین ہونے کے باوجود آپ نے اس شخص کو فرمایا ویلک، تباہ ہو جا تو. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَمَن يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ. اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون دنیا میں عدل کرے گا؟ ارے دنیا میں عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے میں آیا ہوں، اور تو مجھے نصیحت کر رہا ہے کہ اعدل. حضور کی شان میں اس طرح سے گستاخی کی اس نے. پھر کیا ہوا؟ صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ریئیکشن سامنے نہیں آیا، بلکہ وہاں جو صحابہ موجود تھے، حضرت ابو سعید خدری بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، دیگر صحابہ بھی تھے. فقال عمر. اس وقت حضرت عمر نے کہا، یہ بخاری کے الفاظ ہے، یا رسول اللہ اذن لی فیہ فاضرب عنقہ. یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں، اسے قتل کر دوں، میں اسے قتل کرنے کی بات کی حضرت عمر نے. لیکن چونکہ معاملہ حضور کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا تھا، حضور موجود تھے، اس لیے اجازت لینا ضروری تھا. حضور موجود نہیں ہوتے تو حضرت عمر کسی اجازت کے محتاج نہیں ہوتے اور اسی وقت گردن مار دیتے. ایک کی گردن ماری تھی نا آپ نے، یاد ہے نا آپ کو. لیکن یہاں اجازت لے رہے ہیں، حضور سامنے موجود ہے. لیکن حضور نے فرمایا دع ہو، نہیں، چھوڑ دو اسے. کیا فرمایا؟ چھوڑ دو اسے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ اسے سنو اور یاد رکھو مسلمانوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا. اس کے بہت سارے ساتھی ہوں گے، اس کے بہت سارے ساتھی ہوں گے. پھر ان کے ساتھیوں کے تقوی کی تفصیل بیان کی. فرمایا یحقر احدکم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. پھر صحابہ سے فرمایا، عمر سے فرمایا، ابو سعید خدری سے فرمایا کہ اس کے بہت سارے ساتھی ہوں گے. وہ نماز اتنی پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، کمتر سمجھو گے. وہ روزہ اس قدر رکھیں گے کہ تم اپنے روزوں کو کمتر سمجھو گے. پھر فرمایا یا وہ قرآن کی تلاوت بھی کریں گے. یقرؤون القرآن
وہ قرآن کی تلاوت بھی کریں گے. لا یجاوز تراقیہم، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. تم دیکھو گے بہت نماز پڑھ رہا ہے، بہت روزہ رکھ رہا ہے، بہت تلاوت کر رہا ہے، لیکن سرکار فرما رہے ہیں، گویا آپ کو الرٹ کر رہے ہیں کہ ان کے تقوی پہ نہ جانا. ان کا حال یہ ہوگا کہ بہت نماز پڑھ کے، بہت روزہ رکھ کے، بہت تلاوت کر کے، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، دین سے یہ لوگ اس طرح نکل جائیں گے جس طرح سے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. تیر شکار سے نکل جاتا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. پھر اس کے بعد دوسری حدیث ہے. اب آپ داعش والوں کو نظر میں رکھیں اور اس حدیث کے الفاظ، حدیث نمبر یہ 3610 تھی، 3611. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یاتی فی آخر الزمان قوم، آخری زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی. کیا فرمایا؟ یہی قوم جو بہت نماز پڑھ رہے ہیں، بہت روزہ رکھ رہے ہیں، بہت تلاوت کر رہے ہیں. سفہاء الاحلام حدثاء الاسنان، عمر کے اعتبار سے بھی کم ہوں گے اور عقل کے اعتبار سے بھی کم ہوں گے. حدثاء الاسنان، کم عمر چھوکرے ہوں گے. اور اس کے بعد فرمایا سفہاء الاحلام، اور عقل کے اعتبار سے بھی بیوقوف ہوں گے. یقولون من خیر قول البریات، وہ حضور کی حدیثیں بیان کریں گے، حضور کی حدیثیں بیان کریں گے. لیکن پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، دین سے اس طرح سے نکل جائیں گے یہ متقی لوگ، یہ پرہیزگار بظاہر جو نظر آ رہے ہیں، اس طرح نکل جائیں گے جس طرح سے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. پھر فرمایا لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ایمان ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، نیچے نہیں اترے گا. فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فرمایا کہ اگر تم کو یہ مل جائے نا قتل کر دینا، اگر تمہیں مل جائے تو تم انہیں قتل کر دینا. پھر اس کے بعد یہی مضمون کی حدیث امام مسلم نے کتاب الزکوٰۃ میں باب الخوارج باندھا، اور باب الخوارج کے تحت یہ حدیثیں لائے ہیں. اسی کی کیفیت بیان کی گئی. ایک روایت میں ہے کہ ذوالخویسرہ نے یہ کہا تھا اعدل یا محمد، عدل کرو، اور ایک میں فرمایا اتق اللہ یا محمد، اللہ سے ڈرو. جو نذیر بنا کے بھیجے گئے ہیں، جو دنیا کو ڈرانے والے بنا کے بھیجے گئے ہیں، ان کے بارے میں کہا اتق اللہ یا محمد. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ یہی جو ہے وہ فرمایا کہ یہ لوگ، اب ان کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ بہت نماز پڑھنے والے، بہت روزہ رکھنے والے، بہت تلاوت کرنے والے، بڑے متقی، ان کی ایک علامت یہ ہے، فرمایا یقتلون اہل الاسلام، یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے. وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، اور کافروں کو، مشرکوں کو چھوڑ دیں گے. اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، متقی کہیں گے، پرہیزگار کہیں گے، تلاوت کریں گے، لیکن حضور نے فرمایا کہ ان کو جہاں تم پانا وہاں قتل کر دینا، کیونکہ یہ لوگ خون بہائیں گے مسلمانوں کا. یقتلون اہل الاسلام، مسلمانوں کا خون بہائیں گے. وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، اور کافروں کو چھوڑ دیں گے، مشرکوں کو چھوڑ دیں گے. اس طرح سے بہت ساری حدیثیں آپ باب الزکوٰۃ کا مطالعہ کریں. یہی حدیث امام بخاری نے، امام مسلم نے بھی بیان کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر یہ بہت نماز پڑھنے والے، بہت روزہ رکھنے والے بیوقوف قسم کے چھوکرے یہ دین سے نکلے ہوئے ہوں گے، اور فرمایا کہ یہ جہاں تمہیں مل جائیں انہیں جو ہے وہ تم قتل کر دینا. اور پھر امام مسلم نے اسی مضمون کی حدیثیں بیان کی جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی گروپ کے بارے میں کہ لو ادرکتہم لأقتلنہم قتل عاد، کہ میں اگر پالوں لو ادرکتہم، میں اگر پالوں لأقتلنہم قتل عاد، اس طرح سے میں ان کو قتل کروں گا جس طرح سے قوم عاد کو قتل کیا گیا ہے. اور دوسری روایتیں جس میں سمود کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ لو ادرکتہم لأقتلنہم قتل ثمود، جس طرح سے قوم سمود کو قتل کیا گیا میں اس طرح سے انہیں قتل کروں گا. پھر اس کے بعد امام بخاری کے شیخ ہیں امام نعیم بن حماد، ان کی بہت مشہور کتاب ہے الفتن، کتاب الفتن. اس میں یہ ساری علامت تو بخاری اور مسلم میں ہیں،
کہ وہ بہت نماز پڑھیں گے، بہت روزہ رکھیں گے، بہت تلاوت کریں گے، بڑے نیک نظر آئیں گے، لیکن دین سے نکلے ہوئے ہوں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے، کافروں کو چھوڑ دیں گے۔ اب آپ پہچانیں کہ ذوالخویسرا کی اولاد آج آپ کو قتل و غارت گری کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ مدینہ منورہ کی سرزمین تھی، 29 رمضان کی مقدس شب تھی، بندگان خدا افطار کر رہے تھے یا کر چکے تھے، مقبولیت کی گھڑی تھی، لوگ اس فکر میں مبتلا تھے کہ شاید چاند کا اعلان ہوگا اور کل مدینۃ الرسول میں ہمیں عید منانے کی سعادت حاصل ہوگی، کہ اچانک بم کا دھماکہ ہوا۔ پہلے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ وہ دھماکہ ہوگا جو افطار کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن وہ دھماکہ تو اس وقت کیا جاتا ہے جب سورج غروب ہو، افطار کا وقت شروع ہو۔ یہ افطار کے بعد کون سا دھماکہ ہوا؟ مسجد نبوی کا علاقہ بہت وسیع علاقہ ہے، اگر ایک جانب بم بلاسٹ ہوا ہوگا تو شاید دوسری جانب بہت ہلکی آواز گئی ہوگی، لیکن جو لوگ مسجد نبوی کے ان دروازوں کے قریب تھے جس دروازے کے قریب یہ بم دھماکہ ہوا، وہ چونک گئے اور انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی دھماکہ نہیں ہے۔ خدشات ان کے دل و دماغ میں پیدا ہونے لگے۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ بات ہر فرد کو معلوم ہو گئی کہ جس دھماکے کی آواز ان کے کانوں نے سنی تھی وہ دھماکہ افطار کے لیے اور سورج غروب ہونے کا اعلان نہیں تھا، بلکہ کسی نے بم بلاسٹ کیا ہے۔ اور قریب کے لوگ جو وہاں موجود تھے، انہوں نے اس بم بلاسٹ کے بعد جب آگ لگی ہے اور انسانی وجود جلنا شروع ہوئے ہیں تو انہوں نے فوراً اپنے کیمرے میں، ہر شخص کے پاس موبائل ہوتا ہے، اس میں کیمرہ ہوتا ہے، اس میں اس نے شوٹنگ شروع کر دی کہ کس طرح سے اعضاء بکھرے ہوئے ہیں، کس طرح سے آہ و بکا کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اور اس کے بعد سعودی گورنمنٹ نے پہلے یہ کوشش کی کہ اس بات کو پردہ خفا میں رکھا جائے، اسے جو ہے وہ ظاہر نہ کیا جائے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی بم بلاسٹ نہیں تھا، یہ دراصل ایک کار میں گیس کا سلنڈر پھٹ گیا تھا، اسی سے آگ لگی ہے اور اسی کی آواز تھی۔ لیکن پھر سعودی گورنمنٹ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ بہت سارے لوگوں نے واردات کے وقت جائے واردات کی ویڈیو بنا لی ہے اور یہ بات چھپائے نہ چھپ سکے گی، تو پھر انہوں نے شاید فیصلہ کیا ہوگا کہ جو حقیقت ہے اس کا اعتراف کیا جائے اور پھر اس کے بعد ڈکلیئر کیا، ورنہ وہ اسے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور یہ بھی بیان آیا تھا کہ یہ فوجیوں کی ایک مشق تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے فوجی اور ہماری سیکورٹی کتنی جو ہے وہ چاق و چوبند ہے، اور اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو وہ کس قدر جلدی حرکت میں آتی ہے حجاج اور زائرین کے تحفظ کے لیے۔ لیکن میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، جھوٹ کی بنیاد پہ لوگوں کو زیادہ دنوں تک مطمئن نہیں رکھا جا سکتا۔ بہت جلد چند گھنٹوں میں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جو حقیقت ہے اس کا اعتراف کر لیا جائے، اور اس کے بعد پھر اعلان کیا گیا۔ دنیا کو وہ مطمئن نہیں کر سکتے تھے کہ ایک ہی ملک میں 2 جگہ بم بلاسٹ ہوا اور تیسری جگہ جو ہے وہ گیس کا سلنڈر کیسے پھٹا، اس لیے کہ اسی دن جدہ میں بھی حملہ ہوا، اسی دن قطیف میں بھی حملہ ہوا، اور یہ جو تیسرا حملہ ہے اسے گیس سلنڈر سے تعبیر کر کے کیسے ہم جو ہے وہ لوگوں کو مطمئن کر سکیں گے۔ یہ بم بلاسٹ اس مقدس سرزمین پر کیا گیا ہے جس مقدس سرزمین پر ایک ایسا آستانہ ہے جس کی زیارت کے لیے 70,000 فرشتے صبح میں آتے ہیں اور 70,000 شام میں۔ یہ بم بلاسٹ اس مقدس سرزمین پر کیا گیا ہے جہاں پر بلند آواز سے گفتگو کرنے کی بھی ممانعت قرآن عظیم نے کر دی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو بم بلاسٹ ہوا اس کی آواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی گئی ہوگی، حضور نے بھی سنا ہوگا یہ آواز۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر بالکل قریب بم بلاسٹ ہو جائے اور ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں اسٹیج پر، ان کی کیفیت اگر ہم دیکھ لیں اسے سننے کے بعد تو ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن
یہ جو بم بلاسٹ کیا گیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اتنی قریب کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ مقدس گوش مبارک میں بھی جو ہے وہ آواز گئی ہو گئی. یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں یہ بم بلاسٹ کیا گیا. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، جہاں کے ادب اور احترام کا حال یہ ہے، انتہا یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر مدینے کی دہی کھٹی ہو تو اسے مدینے کی دہی کھٹی ہے یہ کہنا بھی منع ہے. ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہو سکے تو مدینے کا ادب اس طرح کرو کہ اپنے جوتے اور اپنے چپل کو بھی وہاں پہ استعمال نہ کرو. ہمارے اسلاف نے یہ سکھایا ہے مدینے کا ادب، مدینے کا احترام، کہ مدینے میں اگر ہو سکے ممکن ہو تو وہاں پہ بیت الخلا بھی نہ کیا جائے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہی تھا. وہ رسول اکرم کے ایسے عاشق زار تھے کہ مدینے میں نہ جوتا استعمال کرتے تھے، نہ چپل استعمال کرتے تھے، اور اگر انہیں چھوٹا یا بڑا استنجے کی حاجت ہو تو وہ مدینے سے باہر جا کے فارغ ہو کر پھر آتے تھے. اس مقدس سرزمین پر کس نے یہ بم بلاسٹ کیا؟ کوئی یہودی نہیں کر سکتا، کوئی عیسائی نہیں کر سکتا، کوئی بدھسٹ نہیں کر سکتا، کوئی ہندو نہیں کر سکتا. اس لیے کہ حدود حرم میں غیر مسلموں کا داخلہ ہی ممنوع ہے، کوئی جا ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس شخص نے کیا ہے جو نام کا تو کم سے کم مسلمان ہے، نام اس کا مسلمانوں جیسا ہے، پاسپورٹ یا اقامہ یا گرین کارڈ اس کے اوپر اس کا نام مسلمان کا لکھا ہوگا. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، آج ہم غمزدہ ہیں. آج یہاں پہ ہم ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ اتنی مقدس سرزمین کی حرمتوں کو پامال کرنے کے لیے بھی لوگ جو ہے وہ مل جاتے ہیں اسلام دشمن طاقتوں کو. اور دہشت گردی کی آگ اب روضہ رسول اور غلاف کعبہ تک پہنچ چکی ہے. اب امت مسلمہ کو دہشت گردی کے خلاف متحدہ طور پر کھڑا ہونا پڑے گا. دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ محمد عربی کی تعلیمات ایسی ہیں جس کی بنیاد پر یہ ملا کر رہے ہیں، لیکن میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی بھی غلط فہمی دور ہو جائے اور دنیا کی بھی غلط فہمی دور ہو جائے. یہاں پہ حکومت ہند کی خفیہ ایجنسیاں بھی موجود ہیں، وہ بھی اسے جو ہے وہ ریکارڈ کر رہی ہیں. انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ پیغمبر عرب کی حقیقی تعلیمات ہیں کیا. اس سے پہلے بھی ہم نے 4 مارچ کے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ اسلام کا اصول امن بیان کیا ہے کہ بے قصور انسانوں کا قتل حرام ہے، ناجائز ہے. میدان جنگ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میدان جنگ کا اصول یہ ہے کہ جو شخص تلوار لے کر لڑنے کے لیے سامنے آیا ہے، ہماری تلوار صرف اسی پر اٹھے گی. ایسا نہیں ہے کہ دشمن جو بھی ہو سامنے، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، کمزور، سب کو مجاہدین اسلام جو ہے وہ قتل کر دیں گے. نہیں، پیغمبر عرب کا حکم یہ ہے، اسلام کا اصول یہ ہے کہ تلوار صرف مقاتل کے لیے تم اٹھاؤ گے، جو تمہارا مقابل بن کے آیا ہے اس کے اوپر تم اٹھاؤ گے. کسی عورت کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی، کسی بچے کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی، کسی کمزور کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی. حال یہ ہے کہ جو تلوار اٹھا رہا ہے اگر وہ بھی لڑتے لڑتے اپنا ہتھیار رکھ دے، سرنڈر ہونا چاہے، تو پیغمبر عرب نے حکم یہ دیا ہے کہ جیسے ہی وہ اپنی تلوار رکھ دے، سرنڈر ہونے کے لیے ہاتھ اٹھائے، مجاہدین اسلام اب اسے بھی قتل نہیں کر سکتے، اسے بھی قتل نہیں کر سکتے. پھر فاتح کی حیثیت سے جب ہم کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اصول دیے گئے کہ تم کسی پر ظلم نہیں کرو گے. اب مجاہدین اسلام ایک ملک میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو گئے ہیں. انہیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ داخل ہونے کے بعد لوٹ مار نہیں کریں گے، راستہ جام نہیں کریں گے، کسی کلیسا کو، کسی گرجا کو، کسی مندر کو توڑیں گے نہیں. ان مندروں میں، ان گرجاؤں میں جو مذہبی رہنما ہیں انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، ان کی کھیتیاں برباد نہیں کی جائیں گی. یہ اصول دیا ہے میں پیغمبر عرب نے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں. وہ آگ برسانے کی بات نہیں کرتے، وہ خون ریزی کی بات نہیں کرتے، وہ قتل و غارت گری کی تعلیم نہیں دیتے. ان کا تو حال یہ ہے کہ میدان جنگ میں بھی
انہوں نے اپنے فالوورز کو اس قدر پابند کر دیا کہ تلوار کس پر اٹھے گی کس پر نہیں اٹھے گی اس کا باضابطہ اصول دے دیا گیا، قانون دے دیا گیا. جبرن کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا. میں نے ساری تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی تھی. پھر یہ کون اڑ گئے؟ داڑھی والے، ٹوپی والے. الدولۃ الاسلامیہ فی العراق والشام، یہ خلافت کے دعوے دار اٹھے ہیں. یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں، یہ تو عراق اور شام پہلے صرف عراق تھا، ISI تھا، اسلامک اسٹیٹ آف عراق. پھر اس کے بعد ISI ہو گیا، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا. اور اب انہوں نے پوری دنیا کو شامل کر لیا ہے کہ ابو بکر البغدادی خلیفہ ہے مسلمانوں کا اور پوری دنیا میں خلافت اسلامیہ کا جو ہے نفاذ کرے گا، قائم کرے گا. اور اس کے بعد قتل و غارت گری کر رہے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے، عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے. بڑی بے دردی کے ساتھ سب کا قتل کیا جا رہا ہے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ان حالات میں ہم بہت شدید قلق کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک طرف تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں امن کی تعلیم دی ہے، انسانیت کی تعلیم دی ہے، جانور پر ظلم کرنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے. میرا موضوع اگر یہ ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ ہمارا دشمن اس وقت ایک تیر سے 100 شکار کر رہا ہے. چاہے القاعدہ ہو، چاہے طالبان ہو، چاہے داعش ہو، لشکر طیبہ ہو، حزب المجاہدین ہو، سپاہ صحابہ ہو، یہ ساری دہشت گرد تنظیمیں یہ مسلمانوں کی تنظیم نہیں ہے. یہ ساری تنظیم اسلام دشمن طاقتوں نے، یہود اور نصارہ نے کریٹ کیا ہے اور اسے بنایا ہے. یہ ہمارا کوئی جذباتی الزام نہیں ہے. اس کا ثبوت سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں. امریکہ اعتراف کر رہا ہے، ہلیری کلنٹن جو ہے اعتراف کر رہی ہے کہ داعش کو، طالبان کو ہم نے کریٹ کیا ہے، ہم نے فنڈ دیا ہے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، وہ اعتراف کر رہے ہیں اس کا. کیوں وہ دے رہے ہیں فنڈ؟ تمہیں اسلام سے اتنی دشمنی ہے تو اسلام کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے جو تحریک اٹھی ہے، تم اسے کیوں فنڈ فراہم کر رہے ہو؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، دراصل ان کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کو کیسے تحفظ دیا جائے. اسرائیل جہاں ناجائز قبضہ کیا یہودیوں نے، اور نصارہ عیسائی ان کے معاون و مددگار بنے، محافظ بنے ہوئے ہیں. اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اس کے اطراف میں عرب ممالک ہیں. عرب ممالک اگر متحد ہو گئے، مضبوط ہو گئے، تو وہ کبھی بھی یہودیوں کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں اور اپنی زمین خالی کروا سکتے ہیں، ناجائز قبضہ اور ناجائز تسلط کا خاتمہ کر سکتے ہیں. اس لیے ان کا مقصد یہ ہے کہ عرب کی وادی میں افراتفری کا ماحول پیدا کر کے رکھو، خون خرابہ کر کے رکھو، مسلمانوں میں خانہ جنگی کر کے رکھو، مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے رہو. یہ اس قدر پریشان رہے کہ کبھی اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کی سوچ بھی نہ سکے کوئی. اور اگر کسی نے ذرا بھی جوش دکھایا تو اس کا وجود مٹا کے رکھ دو. صدام حسین کا خاتمہ یوں ہی نہیں کیا گیا تھا. ایک زمانے تک صدام حسین امریکہ کے دوست تھے، لیکن انہیں پھر یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اسلام دشمن طاقتیں ہمیں آلہ کار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں. پھر انہوں نے امریکہ کی غلامی کا قلادہ اپنی گردن سے نکال کے پھینک دیا تھا، اور پھر امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ بات کرنے لگے تھے. امریکہ کو یہ بات بہت کھل رہی تھی کہ صدام اب ہمیں چیلنج کر رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوا جس کی تفصیلات آپ جانتے ہیں، اور پھر وہ دن آیا کہ صدام حسین کو تختہ دھار تک پہنچا دیا گیا. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ ان کے مقاصد ہیں. لیکن ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے، جو سوال جس کا جواب دینا ہمارے اوپر ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ گروپ طالبان، داعش، القاعدہ، سپاہ صحابہ، جماعت الدعوہ، یہ سب ہیں کیا؟ کیوں پیدا ہوئے؟ کیسے پیدا ہوئے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ اور اگر یہ پیدا ہو گئے تو قرآن اور سنت میں اس کا سولوشن اور اس کا حل کیا بتایا گیا ہے؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میں آپ کو بتا دوں، آج کی گفتگو آپ بہت غور سے سنیں، لوح دل پر نقش کر لیں اور اسلام کی وکالت کے اہل بن جائیں آپ. یہ سارا مواد اور میٹر میں آپ کو جو دے رہا ہوں، کوئی اگر ہندو اعتراض کرے آپ اسے جواب دیجئے،
کوئی یہودی اعتراض کرے آپ اسے جواب دیجئے، عیسائی اعتراض کرے آپ اسے جواب دیجئے، اقوام عالم کا جواب دینے کی اہلیت اور صلاحیت آپ اپنے اندر پیدا کر لیں کہ یہ جو گروپ ہے، ہمارے نبی پیغمبر عرب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اپنے دور میں ہی سب کچھ فرما دیا تھا، سب کچھ بتا دیا تھا۔ اور وہ ہوا کیا تھا، اس کی اصل کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ جو ملا قوم ہے، خون ریزی کرنے والی، قتل و غارت گری کرنے والی، مارنے والی اور امن و امان کو برباد کرنے والی،